بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ہم غریب تھے مگر میرے ماں باپ نے مجھے دن رات محنت مزدوری کر کے تعلیم حاصل کروائی تاکہ میں اپنی زندگی میں کسی قسم کی محرومی کا شکار نہ ہوں۔ میرے اندر احساس اور نرم دلی کی زیادتی تھی، مگر یہ عام سی بات ہے۔ میرے ماسٹرز کرنے کے دوران بہت سے رشتے آئے۔ کافی رشتے تو اچھے گھروں سے بھی تھے، مگر کہیں ساس خراٹ سی تھی تو کہیں بھری پوری فیملی ہے جسے نقص نکال کر ہر رشتہ ٹھکرا دیا گیا۔ پھر اچانک ایک نہایت امیر مگر پہلے سے شادی شدہ بڑی عمر کے شخص فرحان صاحب کا رشتہ آیا تو اسی تھوڑی سی پس و پیش کے بعد قبول کر لیا گیا۔ ہمارے والدین بھی عجیب سوچ رکھتے ہیں۔ میرے ماں باپ کو لگتا تھا کہ میں ایک اکیلے گھر میں بیاہ کر جاؤں گی تو وہاں راج کروں گی۔ نہ وہاں کوئی نند تھی، نہ ہی ساس سسر کا جھنجھٹ تھا، بلکہ میں کہوں گی ساس سسر تو رحمت ہوتے ہیں۔ میں اس رحمت سے محروم تھی، لیکن میرے ماں باپ اس بات پر بھی خوش تھے۔ کہتے تھے کہ امیر لڑکا ہے، ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ لڑکا کیا تھا، بڑی عمر کا آدمی تھا جو ایک بیٹے کا باپ تھا۔ وہ شاید اپنے بیٹے کے لیے کسی آیا کی طرح بیوی کا طلبگار تھا، لیکن میرے ماں باپ ان باتوں کو کہاں سمجھتے تھے۔ بڑی سی کوٹھی دیکھی اور مجھے بیاہ دیا۔ میں نے بھی اپنے والدین کی پسند پر سر جھکا لیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی اچھی بیٹیاں کبھی نہیں نہ کرتیں۔ اور جب میری شادی کا دن تھا، نہ کوئی دھوم دھڑاکا، نہ کوئی ڈھول باجے، کیونکہ فرحان صاحب کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ شادی سادگی سے کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں ہلا گلا پسند نہیں ہے۔ شاید پہلی بیوی کے غم سے اپنی جان نہیں چھڑا پائے تھے، جو آج سے تقریباً 10 سال پہلے وفات پا گئی تھی۔ فرحان صاحب کی بیوی بن کر جب میں اس حویلی نما گھر میں آئی تو یہاں بھی سناٹوں کا راج تھا۔ یہ عجیب شادی تھی۔ مجھے لینے نہ ہی کوئی عورت آئی اور نہ ہی ساس۔ سچ کہوں تو میں ان رشتوں کو ترستی تھی، کیونکہ میں جانتی ہوں محبت سے یہ رشتے بنانا بھی ایک انوکھا سفر ہوتا ہے جس کی منزل ہمیشہ خوشگوار ہوتی ہے۔ وہ شام کا وقت تھا۔ نکاح کے بعد میں اپنے شوہر صاحب کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر ان کے حویلی نما گھر تک آئی۔ یہ شادی کا دن تھا، مگر پھر بھی ان کی مصروفیات کچھ کم نہ تھیں۔ انہوں نے مجھے گھر کے باہر ڈراپ کیا اور بے دلی سے کہنے لگے، تم جاؤ، مجھے کوئی ضروری کام ہے۔ ابھی دروازہ کھولوں گی تو رضیہ بھی تمہیں اندر لے جائے گی۔ رضیہ کون ہے؟ میں نے دھیمے سے پوچھا، کیونکہ اس گھر میں کوئی عورت نہیں رہتی تھی۔ خادمہ ہے ہماری، وہ بے نیازی سے بولے اور گاڑی سٹارٹ کر کے چلے گئے۔ میں انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ گھر کے دروازے پر کھڑی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ بنا دستک دیے اندر والا دروازہ کھل گیا۔ ایک خوبصورت 30-32 سالہ لڑکی نے گھر کا دروازہ کھولا۔ حسن ایسا قیامت خیز تھا کہ اسے دیکھ کر میں بھی ایک لمحے کو گھبرا گئی۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میرے دل نے یہ سوچ لیا کہ اگر اتنا قاتل حسن فرحان صاحب کے گھر پر موجود تھا تو مجھ سے شادی کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ مگر شاید مرد بیویاں خاندانی اور محبوبہ ہمیشہ خوبصورت ڈھونڈتے ہیں۔ خیر، بدگمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ عورت اپنی آنکھوں سے بڑی تیز ترار لگتی تھی۔ اگلے ہی لمحے مجھے دور سے گھٹی چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں تو چونک کر رہ گئی۔ شروع سے ہی حساس دل واقع ہوئی تھی۔ کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ جب رضیہ نے دیکھا کہ کمرے سے آنے والی چیخوں پر میرا دھیان ہے تو اس نے اونچا بولنا شروع کر دیا۔ جان بوجھ کر وہ میرا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر میرا ذہن صرف اور صرف اس آخری والے کمرے سے آنے والی چیخوں پر تھا، جسے وہ ہر صورت چاہتی تھی کہ میں نظر انداز کر دوں۔ خیر، مجھے اس کی بات تو ماننا ہی تھی، کیونکہ یہ میرا یہاں پر پہلا دن تھا۔ وہ مجھے کمرے میں لے گئی اور کمرے میں لے جا کر مجھے بیڈ پر بٹھاتے ہی اجلت میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند کرنے لگی تو چیخوں کی آواز اور تیز ہو گئی تھی۔ میں سوچتی رہ گئی کہ یہ عجیب گھر ہے، ایک تو سناٹا، اوپر سے یہ پر اسرار چیخیں۔ خیر، میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ رات کے 12 بج گئے۔ بیٹھے بیٹھے میری کمر اکڑ گئی، مگر فرحان نہ آئے۔ 1 بجے میری آنکھ لگنے ہی والی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آ گئے۔
میرے دل میں دھڑکنوں کا شور تھا، نہ ہی آنکھوں میں کوئی ارمان۔ یہ تو ایک ارینج میرج تھی، مجھے بس اپنے ماں باپ کی مرضی کے مطابق یہ رشتہ نبھانا تھا۔ فرحان آ کر میرے قریب بیٹھ گئے، ان کی آنکھوں میں بھی سرد مہری کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ شاید انہوں نے بھی اس پختہ عمر میں یہ شادی اپنے جذبات کی تسکین کے لیے نہیں کی ہوگی، بلکہ اس کی وجوہات کچھ اور ہی ہوگی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ وہ مجھ سے گویا ہوا میں جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہوں، نہ ہی تمہیں سبز باغ دکھاؤں گا۔ یہ نہیں کہ میں تم سے نفرت کروں گا، مگر مجھ سے زیادہ توقعات مت رکھنا۔ میں نے یہ شادی اپنے بیٹے کے لیے کی ہے۔ میرا بیٹا عجیب سی عادت کا شکار ہے۔ تم پڑھی لکھی ہو، مجھے امید ہے کہ تم اسے سنبھال لو گی۔ جی کیوں نہیں، آپ کا بیٹا میری ذمہ داری ہے۔ میں نے پہلی بار ان کی بات کا جواب دیا۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگے، بس مجھے تم سے اسی بات کی امید تھی۔ اینی پڑھی لکھی لڑکیاں واقعی بہت اچھی ہوتی ہیں۔ میرا بیٹا نہ عجیب سی عادات کا شکار ہے، جب دیکھو کمرے میں سویا رہتا ہے، رات سے لے کر صبح 12 بجے تک سویا رہتا ہے، اور اس کا خیال بس رضیہ ہی رکھتی ہے۔ وہ ہماری پرانی خادمہ ہے، اس پر میں بھروسہ نہیں کر سکتا، اسی لیے اپنے بیٹے کی ذمہ داری کلی طور پر تمہیں سونپنا چاہتا ہوں۔ فرحان بتا کر چپ ہو گئے۔ میرے ذہن میں اس کا چہرہ گھومنے لگا۔ وہ اس گھر کی نوکرانی کہیں سے نہیں لگتی تھی۔ اس کے تو تیز ترار لہجے سے لگتا تھا کہ وہ اس گھر کی مالکن ہے، مگر میں نے یہ بات فرحان سے نہیں کہی تھی کہ آتے ہی گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے چپ سادھ لی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ان کے بیٹے کا خیال ضرور رکھوں گی۔ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کی محبت پانے کا شاید طریقہ بھی یہی تھا کہ میں ان کے بیٹے کا خیال رکھتی۔ بہرحال صبح میری آنکھ کھلی تو شوہر گھر پر نہیں تھے، کمرہ خالی تھا۔ میں بے دلی سے اٹھی، گھر میں عجیب سا سناٹا تھا۔ گھر والوں کی یاد آ رہی تھی۔ ابھی میں بیڈ سے اٹھی نہیں تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، میں نے کہا تو رضیہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار چھائے ہوئے تھے۔ بی بی جی، آپ ناشتہ کمرے میں کریں گی یا میز پر لگا دوں؟ میز پر لگا دو۔ اور چھوٹے صاحب کہاں ہیں؟ میں نے فرحان کے بیٹے کا حوالہ دیا تو کہنے لگی، جی چھوٹے صاحب سو رہے ہیں، انہیں میں خود ناشتہ کرواتی ہوں۔ رضیہ کے لہجے میں عجیب سی ضد اور اکڑ تھی، جیسے وہ فرحان کے بیٹے سے مجھے دور رکھنا چاہتی ہو۔ ٹھیک ہے، تم ناشتہ لگاؤ، میں آتی ہوں، میں نے کہا اور واش روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نہا کر نکلی تو باہر سے کسی کے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ لیا اور باہر آ گئی تو ایک دم آوازیں ختم ہو گئیں۔ شاید رضیہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ آواز کے تعاقب میں کچن تک آئی تو دیکھا اس کے سامنے 12 سالہ لڑکا ڈرا سہما کھڑا تھا۔ رضیہ اس پر جیسے حکم جتا رہی تھی۔ میں نے یہ حالت دیکھی تو مجھے سخت حیرت ہوئی۔ لڑکا بھی ڈرا سہما سا لگ رہا تھا۔ میں نے پاس جا کر اسے سلام کیا۔ السلام علیکم بیٹے، کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام زاویان ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، جیسے میں اسے کھا جاؤں گی۔ بیٹا آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آ گئی ہوں نا، میں آپ کا بہت خیال رکھوں گی۔ میں نے اس کو شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، جیسے میں نے کوئی انوکھی بات کر دی ہو۔ سچ آپ میرا خیال رکھیں گی؟ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ ہاں کیوں نہیں، تم بہت پیارے بچے ہو، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ میں اسے پیار سے دیکھنے لگی، وہ واقعی بہت معصوم بچہ تھا۔ پھر رضیہ کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے ٹیبل پر بیٹھ کر ایک ساتھ ناشتہ کیا۔ وہ میرے ساتھ بات کرنے سے کافی خوش اور ہلکا پھلکا نظر آ رہا تھا۔ خیر مختصر سے وقت میں نے اندازہ لگا لیا کہ زاویان کی اس حالت کے پیچھے کہیں نہ کہیں رضیہ کا ہاتھ ضرور ہے، مگر وہ تیز عورت پکڑائے نہیں دیتی تھی۔ اب مجھے اس بات کا راز جاننا تھا۔ میں نے رفتہ رفتہ زاویان کے کمرے میں آنا شروع کر دیا، مگر میں اکثر دیکھتی میرے آتے ہی وہ دوڑ کر اپنے بیڈ پر کراؤن کے پاس بیٹھ جاتا، جیسے کوئی اس کے پیچھے پڑا ہو۔ یہ بات میں نے ایک بار نہیں کئی بار ہونے کے بعد نوٹ کی تھی، اور یقیناً زاویان کے پاس ضرور ایسا کوئی راز تھا جسے وہ مجھے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ مگر خیر اب میں اس پر نظر رکھنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ میں ہر وقت اس مسئلے کی جڑ تک پہنچ جاؤں تاکہ فرحان صاحب کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکوں۔ یوں ہی دن گزرتے ہوئے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ رضیہ کا رویہ مجھ سے تلخ ہوتا جا رہا ہے۔ اب میں کوشش کرتی کہ زاویان کے کمرے میں رہوں، وہ میرے سامنے رہے۔ آج کل اس کی گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، اسکول آنا جانا بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے نوٹ کیا وہ میرے آنے سے کھلا کھلا رہنے لگا ہے۔ اس کی زندگی کافی حد تک بدل گئی تھی۔ اس بات سے میرے شوہر بھی بے حد خوش تھے، لیکن ایک دن مجھے میکے جانا پڑا۔
اس دن زاویان بہت پریشان لگ رہا تھا۔ کافی دن کے بعد میں کہ گئی تھی، وہاں سے 2-3 دن کے بعد واپسی ہوئی۔ واپسی پر میں نے دیکھا زاویان کا چہرہ پہلے کی طرح اترا ہوا تھا۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کئی بار پوچھا کہ کیا بات ہے، مگر اس نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں تھکی ہوئی تھی، آرام کرنے کی غرض سے جا کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھی تو باہر کسی قسم کی ہلچل نہ تھی، عجیب سا سناٹا تھا۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں فوراً زاوی کے کمرے کی طرف گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی، غصہ بھی آیا کہ اس کا کمرہ بند تھا۔ ایک 12 سالہ بچے کا کمرہ بند کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں نے گھوم پھر کر دیکھا، اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے اندر کا منظر صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ اس وقت میرا شک یقین میں بدل گیا جب زاوی کے سامنے رضیہ کھڑی اس پر چلا رہی تھی۔ وہ ڈرا سہما تکیے کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ باہر تک ان کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں، لیکن رضیہ کے تیور بتا رہے تھے کہ اسے بچے پر سخت غصہ ہے جو اس کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے دروازہ دھڑ دھڑ بجانا شروع کر دیا۔ رضیہ نے گھبرا کر دروازہ کھول دیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، جبکہ زاوی رو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے رضیہ کو خون خوار نگاہوں سے دیکھا اور وہاں سے دفع ہو جانے کا حکم دیا۔ پھر میں کمرے میں آ گئی۔ دیکھا تو بچے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بہت معصوم اور بے بس لگ رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، تم پریشان کیوں ہو؟ میں نے دیکھا زاوی کا دوسرا ہاتھ تکیے پر تھا۔ غیر ارادی طور پر وہ اپنے ہاتھ کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھ میں تو تجسس ابھرا کہ آخر اس کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن وہ جیسے تکیے کے پاس منجمد ہو کر رہ گیا۔ تبھی بے اختیار میں نے اس کے ہاتھ سے تکیہ کھینچ لیا، اور یہ دیکھ کر مجھے بھی حیرت ہوئی کہ تکیے کے کھینچنے سے اس پر جو ہاتھ پڑا ہوا تھا اس کے گھسٹنے سے زاوی کے منہ سے سسکی نکلی، جبکہ اس کا ہاتھ دیکھا تو بری طرح جھلسا ہوا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ یہ کیا ہے بیٹے، یہ تمہیں ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ میں نے کریدتے ہوئے پوچھا۔ آنٹی، مجھے یہ رضیہ سزا دیتی ہے۔ وہ کیوں تمہیں سزا دیتی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے رضیہ پر بے حد غصہ آنے لگا کہ یہ کیا ہے، بے غیرتی ہے۔ آخر ایک بچے کو تکلیف پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ میں اس کو چھوڑ کر بھاگتی ہوئی رضیہ کے کوارٹر میں گئی، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا تو مجھے غصہ آ جاتا۔ خیر، اس نے کہاں جانا تھا؟ میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ پورے گھر کے ہر کونے میں چھان مارا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ بالآخر میں تھک ہار کر بیٹھ گئی، مگر میرا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر گھناؤنے کھیل میں ملوث ہوگی۔ میں اس سے نفرت ہی کرتی رہتی اگر مجھے اس کی حقیقت کا علم نہ ہوتا۔ شام کو جب فرحان گھر آئے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ ان کے ساتھ رضیہ بھی تھی۔ رضیہ گھر کے اندر آ گئی۔ فرحان کے ہوتے میں اس سے بات چیت نہ کر پائی۔ اتنا تو وہ بھی میری فطرت کو جانتی تھی کہ میں کبھی بھی اسے دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کرتی، سو وہ چپ رہی۔ غالباً وہ جان گئی تھی کہ میں اس کا راز معلوم کر چکی ہوں۔ اب کہ وہ اپنے کوارٹر میں بند ہوتی، زیادہ تر باہر نہ آتی۔ زاویان بھی نارمل ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے کمرے میں جا کر اس کا خوف دور کر دیا تھا۔ اب اس کی تربیت کی باری تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ کھلاتی پلاتی، اس سے ڈھیروں باتیں کرتی۔ فرحان بھی اس کارکردگی سے نہایت خوش تھے۔ لیکن رضیہ مجھ سے آخر کب تک چھپتی؟ ایک دن اسے مجھے حقیقت بتانا ہی پڑی۔ اس کی کہانی کچھ یوں تھی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ بھائی ہم سے شادی کر کے الگ ہو گئے۔ اماں نے میرا اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے اس بنگلے میں نوکری کر لی۔ اس بنگلے میں چند ملازموں کی ضرورت تھی۔ میں اور میری ماں جب سے یہاں آئے دل لگی سے یہاں کام کرنے لگے۔ ماں کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے احساس ہوتا کہ ماں کا سہارا بیٹی کے لیے کس قدر ضروری ہوتا ہے، اور خاص کر یتیمی کے بعد سے جلد ہی مجھے احساس ہونے لگا کہ صاحب کی نظریں میرے پر سے ہٹتی نہیں ہیں۔ ان کی نظروں سے عجیب سی وحشت ہوتی۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا جاتی۔ میری کوشش ہوتی کہ کم سے کم ان کے سامنے آؤں، مگر ایسا نہیں ہو پاتا تھا۔ کسی نہ کسی بہانے ان کے سامنے مجھے جانا ہی پڑتا۔ وہ اپنے اکثر کاموں کے لیے مجھے آواز دینے لگے۔ رفتہ رفتہ ان کے التفات سے میں گھبرانے لگی۔ ایسا لگتا تھا کسی دن مجھے برباد کر دیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا جس بات کا مجھے ڈر تھا۔ صاحب نے لیکن ایک اور طریقہ اختیار کیا، اور وہ طریقہ
تھا خفیہ نکاح کا۔ نکاح تو خفیہ نہیں ہوتا باجی، میں تو اتنا جانتی ہوں کہ نکاح اعلانیہ ہوتا ہے اور خفیہ گناہ ہوتا ہے، مگر شاید اس وقت یہ نکتہ میں سمجھ نہیں پائی۔ صاحب نے میری ماں سے بات کی، وہ مجھے اپنانا چاہتے ہیں، مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن فی الحال اس نکاح کو خفیہ رکھیں گے۔ میری ماں بیچاری بھلی عورت تھی، دنیا کی اونچ نیچ کو نہیں سمجھتی تھی۔ صاحب کی میٹھی باتوں میں آ کر اس نے حامی بھر دی۔ یہ بات تو نکاح کی ہوئی تھی۔ صاحب نے اپنا وعدہ پورا کیا اور شہر سے دور جا کر ایک مکان میں مجھے رہائش کے لیے جگہ دے دی، ساتھ ہی مجھ سے نکاح بھی کر لیا۔ اس نے نکاح میں 2-4 لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ نکاح سے صرف میری ماں باخبر تھی۔ صاحب نے چند مہینے مجھے وہاں رکھا، اس کے بعد مجھے گھر واپس لے آئے، شاید اس لیے کہ یہاں میری ضرورت تھی۔ میں یہاں ان کی نوکرانی بن کر رہنے لگی۔ کچھ دن کے بعد جب میں امید سے ہوئی تو صاحب کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ ان کی دلچسپی مجھ میں کم ہونے لگی، حالانکہ پہلے وہ میرے آگے پیچھے پروانے کی مانند پھرتے تھے، لیکن اب نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ میں نے جب ان سے شکوہ کیا تو مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں کیوں چپ رہتی؟ وہ میرے شوہر تھے، لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ کتنا بڑا کھیل رچایا گیا ہے۔ صاحب نے مجھے پہلے چپ رہنے کا کہا، جب میں باز نہ آئی تو ایک دن مجھے طلاق ہی دے ڈالی۔ یوں یہ قصہ جہاں تھا وہیں کا ہی وہیں رہ گیا۔ میں طلاق یافتہ ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ گئی، لیکن ایک گناہ کا بوجھ، جو کہ اگرچہ گناہ نہ تھا لیکن زمانے کی نظر میں تو گناہ ہی تھا۔ اور پھر یہ ہوا کہ میں نے اس بچے کو جنم دیا، مگر جن حالات میں وہ پیدا ہوا جانبر نہ ہو سکا، اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگی۔ صاحب کی بیوی کا انتقام تو قدرت نے لے لیا، وہ تو خود ہی اس جہان فانی سے چلے گئی، اپنے پیچھے ایک نشانی صاحب کی اور اپنی محبت کی چھوڑ گئی۔ میں اکثر صاحب کے بیٹے کو دیکھتی ہوں تو مجھے اس میں صاحب ہی کی جھلک نظر آتی ہے۔ میں نہیں چاہتی بڑا ہو کر وہ بھی عورتوں کی عزت خراب کرے، اسی لیے میں اسے دبانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں وہ ڈرپوک بنے، میں چاہتی ہوں وہ بہادر نہ ہو، اس میں اتنی جرأت نہ ہو کہ وہ کسی کی عزت سے کھیل سکے۔ آپ ہی بتاؤ باجی، میں کیا غلط کر رہی ہوں؟ یہ بات تو میں نے آپ کو صاف طریقے سے بتا دی، لیکن جس حساب سے مجھے اس نے یہ بات کہی، مجھے وہ مکمل طور پر نفسیاتی لگی۔ وہ ذہنی مریضہ تھی، اور ظاہر ہے ہوتی بھی کیوں نہ، اس کی زندگی میں اتنے صدمے جو آئے تھے۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنے سے کیے بنا اس کا نفسیاتی علاج شروع کر دیا، کیونکہ میں ماہر نفسیات تھی اور لوگوں کے رویوں کو خوب سمجھتی تھی۔ شوہر کی غلطی کو میں نے راز فاش ہونے سے پہلے ہی معاف کر دیا۔ آج رضیہ کو میں نے ایک اچھے گھر میں بیاہ دیا ہے، جبکہ میرا بیٹا یعنی کہ فرحان کا چہیتا آج اپنی بہن کے ساتھ جو 2 ماہ کی ہے ایک نارمل زندگی گزار رہا ہے۔